बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू साल अव्वल के आज के लेक्चर के साथ मैं हूँ अली इरफान। आज का हमारा टॉपिक दारोगा जी की पाँचों घी में और सर कढ़ाई में। ये फसाना आज़ाद जो रतन नाथ सरशार का नावल है उसमें से लिया गया एक हिस्सा। इस चैप्टर के इब्तदाई सफ़हात हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम इस नावल की आगे रीडिंग करेंगे, रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे और जो मुश्किल अल्फाज व मानी होंगे उनको डिस्कस करेंगे। जो मुहावरात इस्तेमाल हुए हैं, जो मखसूस ज़बान स्लैंग्स इस्तेमाल हुई हैं इसमें, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने दारोगा, खोजी और हलवाई के दरमियान होने वाली गुफ्तगू जो है वो पढ़ी थी और उसके बारे में डिस्कस किया था। चूँकि पिछले लेक्चर में वक्त हमारे पास कम था, इसलिए हमने दारोगा और खोजी की जो गुफ्तगू है हलवाई के साथ, जो मोल तोल किया, जो ऊपर की कमाई का मामला दारोगा जी और हलवाई के दरमियान में था, उसके बारे में खोजी ने सुन लिया और खोजी ने फिर अपना हिस्सा तलब किया दारोगा से। तो दारोगा ने पहले बड़ी सख्त बातें की, लेकिन जब खोजी ने भी आगे से तुर्की ब तुर्की जवाब दिया और सख्त बातें कहीं, तो दारोगा जी भी धीमे पड़ गए और फिर उनके दरमियान मोल तोल होने लगी। जब भाव ताव होने लगा कि जी कितने पैसे खोजी लेगा और दारोगा की जान छूटेगी, यहाँ तक हमने बात की थी। ये सफ़ा मैंने आपसे ख़ुद रीडिंग के लिए कहा था जी कि खोजी और दारोगा का, ताकि जो किस्सा है वो मुकम्मल हो जाए, क्योंकि पिछले लेक्चर का होमवर्क यही था। लेकिन जी पेज भी मैं रीडिंग अभी करा दूँगा, क्योंकि उसमें कुछ मुश्किल अल्फाज या मुहावरात ऐसे हैं कि जिनकी वजाहत की ज़रूरत होगी। तो बात हो रही थी कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं अभी के अभी जाकर नवाब साहब से, खोजी कहता है दारोगा से, कि सारा हाल बयान कर देता हूँ और खड़े खड़े निकाल दिए जाओ तो सही। यहाँ से आगे हम अब रीडिंग करेंगे। अब खोजी कह रहे हैं दारोगा से, हम तमाम उम्र रईसों ही की सोबत में रहे हैं, घास नहीं छीला किए। यानी हमने भी नवाबों के साथ वक्त गुजारा है, घास नहीं छीले यानी घास नहीं छीलते रहे हम, धूप में हमने बाल सफ़ेद नहीं किए। हम भी बड़ों की, रईसों की, नवाबों की महफ़िलों में बैठे हैं, हमें भी सब बातें मालूम हैं। बाएं हाथ से 20 रुपये इधर रख दीजिए और 20 चेहरा शाही हों। चेहरा शाही, चेहरा शाही उस सिक्के को कहते हैं कि जिस पर बादशाह वक्त का चेहरा हो, यानी बादशाह वक्त की तस्वीर हो। बमानी असली हों, यानी खोजी जब कहता है कि 20 रुपये दें और 20 के 20 चेहरा शाही हों, यानी वो 20 के 20 असली हों। बस इसी में खैर है, वरना उल्टी आंतें गले पड़ेंगी। उल्टी आंतें गले पड़ना ये मुहावरा है, यानी लेने के देने पड़ जाना या किसी मुश्किल का शिकार हो जाना, मुश्किल में गिरफ़्तार हो जाना, तो ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, उल्टी आंतें गले पड़ना। अब सोचते क्या हो, ज़रा चैन चपड़ की, यानी ज़रा भी चूँचरा की तो अभी अभी कली खोल दूँ, कली खोल दूँ। कली वैसे तो वो जो सोने या चांदी का पानी चढ़ाया जाता है ज़ेवरात पे, उसे कली कहते हैं। कली खोल दूँ यानी राज खोल दूँ, राज सब पे फाश कर दूँ, तुम्हारा ये करना व करना सब भूल जाए। और यूँ तो 20 पर मामला होता है, यानी अभी तो 20 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन मैंने राज खोल दिया तो फिर तुम्हारे मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे, तुम्हें मुलाजमत से निकाल दिया जाएगा। बोलो अब क्या राय है? 20 रुपये से गम खाओगे या ज़िल्लत उठाओगे, यानी 20 रुपये का नुकसान बर्दाश्त करोगे या ज़लालत और रसवाई बर्दाश्त करोगे।
پہلے تو بڑے گرم ہوئے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ کھا ہی جاؤ گے، مگر اب موم ہو گئے، اب نرم پڑ گئے ہو، لے بس اب لائیے 20 چہرہ شاہی سامنے بسا دیجئے، یعنی 20 روپے مجھے دے دیجئے ورنہ خیر نہیں نظر آتی۔ ابھی تو کوئی کانوں کان نہ سنے گا، پیچھے البتہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، یعنی ابھی تو کوئی نہیں سنے گا، لیکن بعد میں پھر یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہو جائے گا، ٹیڑھی کھیر بن جائے گا، بڑی گمبھیرتا کا شکار ہو جائے گا اگر میں نے راز فاش کر دیا۔ اب داروغہ جی کے ڈائلاگ ہے، واہ ہری پھوٹی قسمت یعنی بری قسمت، ہماری بھی کیا بدقسمتی ہے، آج صبح بونی تو اچھی ہوئی تھی، بونی دکاندار جب کوئی چیز بیچتا ہے، دن میں سب سے پہلی جو چیز بیچی جاتی ہے، جب نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، کوئی بھی دکان یا تاجر یا کاروباری یا پھیری والا دن کے آغاز میں سب سے پہلے جو سامان بیچتا ہے اور اس کے جواب میں جو رقم ملتی ہے اسے بونی کہتے ہیں۔ یعنی صبح ہماری بونی تو اچھی ہوئی تھی، یعنی دن کا آغاز تو اچھے انداز میں ہوا تھا، اچھے کا منہ دیکھ کر اٹھے تھے، مگر حضرت نے اپنی منحوس صورت دکھائی۔ اب یہ داروغہ کھوجی کو منحوس صورت کہہ رہے ہیں۔ خدا جانے یہ ذات شریف کہاں سے سن رہے تھے، لا حول ولا قوت، واہ رے ہم اور واہ رہی ہماری قسمت، ہائے رے ہم اور ہائے ہماری قسمت۔ کہیے اب 52 میں سے آپ کو 20 ایک رقم نکال دیں تو ہمارے پاس کیا خاک رہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں 52 میں سے 20 روپے دے دیں تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور ہاں خوب یاد آیا، بس 52 کس مردود کو ملے، 52 تو کس کو ملے ہیں، 52 تو مجھے نہیں ملے، کل 47 ہی تو ہمارے ہتھے چڑھے، کیونکہ 5 روپے اوپر 100 سے اوپر 5 روپے حلوائی نے بھی مانگ لیے تھے، تو 47 روپے جو ہے وہ داروغہ کے حصے میں آئے تھے اوپر کی کمائی کے۔ 10 تم بھی لو بھائی، تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر مان جاؤ ساتھ، یعنی تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے منت کر رہا ہے اب کھوجی کی کہ 10 روپے تم لے لو اور میری جان چھوڑو، ہمیں ضرورت تھی اس سے کہا، یعنی مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے اس سے کہا، ورنہ کیا بات تھی، ورنہ میں تمہیں نہ کہتا کہ پیسے کم لو، مجھے ضرورت ہے اس لیے تمہیں کم کہہ رہا ہوں۔ اور پھر ہم تم زندہ ہیں تو سینکڑوں لوٹیں گے، میاں یہ دونوں ہاتھ لوٹنے اور رقم ہی پھیرنے کے لیے ہیں یا کچھ اور، یعنی یہ ہاتھ پاؤں لوٹنے اور رقم بنانے کے لیے یہ دیے ہیں اللہ نے، تو وہ آئندہ سینکڑوں لوٹتے رہیں گے اور چلتا رہے گا نظام، ابھی تم 10 لے لو۔ تو کھوجی کہتا ہے کہ 10 میں تمہارا پیٹ نہ بھرے گا، اچھا بھائی 15 دو۔ الغرض داروغہ نے مجبور ہو کر 15 روپے میاں کھوجی کی نظر کیے اور دونوں آدمی جا کر شریک محفل ہوئے، یعنی نواب صاحب کی محفل میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو وہاں نواب صاحب کے فرشتے کو بھی خبر نہیں، مراد کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے کہ یہاں کیا وارے نیارے ہوئے، یعنی یہاں کیا ایک دوسرے کے لیے بھاؤ تاؤ، وارے نیارے ہونا یعنی داؤ لگ جانا، کوئی کام اچھا ہو جانا، وہاں شیرخانی ہو رہی تھی، یعنی یہاں پہ ان کو لوٹا جا رہا تھا یا ان کی رقم میں خرد برد کی جا رہی تھی، لیکن وہاں پہ شیرخانی نواب صاحب کے پاس جاری ہے، انہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ اتنے میں ایک بزاز آیا اور چوبدار نے آن کر کہا خداوند چھاؤنی کا بزاز آیا ہے جو ولایتی کپڑا بیچتا ہے، کل بھی حاضر ہوا تھا مگر اس وقت موقع نہ تھا، میں نے عرض نہ کیا۔ چوبدار نے، وہ جو دربان ہوتا ہے نوابوں کے ہاں یا بڑے بڑے لوگوں کے ہاں جس طرح سے دربان ہوتے تھے، اس کے لیے چوبدار کا لفظ استعمال، چوبدار نے آ کے نواب صاحب کو بتایا کہ چھاؤنی سے ایک بزاز آیا ہے، چھاؤنی کینٹ ایریا، وہ جو بزاز ہے یعنی کپڑا بیچنے والا، وہ ولایتی کپڑا بیچتا ہے، وہ کل بھی آیا تھا لیکن کل موقع نہیں تھا، تو آج میں نے اسے آپ کو عرض کر رہا ہوں، کل میں عرض نہیں کر سکا۔ اب نواب صاحب کیا کہتے ہیں؟ نواب صاحب کہتے ہیں داروغہ سے کہو مجھ سے کیا گھڑی گھڑی آ کے پرچہ جڑتے ہو، یعنی میرے سامنے آ کے کیا حساب کتاب بیان کرتے ہو، داروغہ سے جا کر کہو، داروغہ سے جاؤ بھائی، لگے ہاتھوں بھگتا ہی دو، یعنی داروغہ سے اب کہتے ہیں نواب صاحب کے لگے ہاتھوں بزاز کو بھی بھگتا ہی دو، یعنی یہ کام بھی نمٹا کے ہی آ جاؤ، جھنجھٹ کیوں باقی رہے، جھنجھٹ یعنی مصیبت کیوں باقی رہے۔ کچھ اور کپڑا آیا ہے ولایت سے آیا ہے تو دکھاؤ، مگر بابا مول کی سند نہیں۔ بابا مول، بابا کا مول محاورہ استعمال ہوتا ہے، بابا کا مول یعنی بہت گراں بیچنا، بہت زیادہ مہنگی کوئی چیز بیچی جائے تو اس کے لیے بابا کا مول، بابا کی مول کی سند نہیں۔ نواب صاحب کہتے ہیں کہ اچھا کپڑا کوئی آیا ہے تو وہ دکھاؤ، لیکن بہت زیادہ بلا وجہ مہنگا کپڑا، باتوں باتوں میں جو مہنگا کپڑا یہ بنا دیتے ہیں وہ نہیں، واقعی اچھا کپڑا ہو تو دکھاؤ لیکن بہت زیادہ مہنگا اور گراں نہ ہو۔ بزاز
اب بزاز نواب صاحب سے کہتے ہیں اب کوئی دوج تک سب کپڑا آ جائے، دوج تک مراد 2 تاریخ تک، دوسری تاریخ تک سب کپڑا آ جائے گا، اور حضور ایسی بات کہتے ہیں، حضور یعنی حضور آپ ایسی کیا بات کہتے ہیں، بھلا اس ڈیوڑی پہ نہیں، دہلیز پر ہم نے کبھی بھی مول تول کی بات کی ہے آج تک، اور یوں تو آپ امیر ہیں، جو چاہیں کہیں مالک ہیں ہمارے۔ اب یہ بزاز جو ہے چکنی چپڑی باتوں سے شیشے میں اتار رہے ہیں نواب صاحب کو۔ داروغہ چلو بھائی حساب ہو جائے، اٹھو۔ داروغہ اب بزاز کو ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں کہ تمہارا حساب کتاب ہو جائے۔ داروغہ اور بزاز چلے۔ جب داروغہ صاحب کی کھپریل میں دونوں کے دونوں جا کر اچھا کھپریل مٹی کی بنی ہوئی چھت، مٹی کی ٹھیکریوں سے بنی ہوئی چھت یا چھال چھلکوں سے بنی ہوئی چھت کے لیے یعنی کچی چھت جو ہوتی ہے، اس میں دونوں جا کر بیٹھے تو میاں کھوجی بھی رینگتے ہوئے چلے، آہستہ آہستہ یعنی چلے، اور دن سے موجود یعنی اچانک وہاں پہ دھڑلے سے جا کر وہ بھی بیٹھ گئے۔ داروغہ نے جو ان کو دیکھا تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، مردنی سی چہرے پر چھا گئی، چپ یعنی چہرے پر بالکل مردنی سی چھا گئی، اور سکتے میں آ گئے، خوف زدہ ہو گئے، ہوائیاں اڑی ہوئیں یعنی ہوش و حواس کھو بیٹھے، سمجھے کہ یہ خوجہ ایک ہی کائیاں ہے یعنی بہت چالاک ہے، ہوشیار ہے، دنیا بھر کا نیاریا ہے، نیاریا یعنی اپنا فائدہ ڈھونڈنے والا، اپنے فائدے کی جگہ جہاں سے فائدہ مل رہا ہو وہاں پہ پہنچ جانے والے بندے کے لیے نیاریا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ویسے نیاریا اس کو کہتے ہیں کہ جو سونار وغیرہ کی دکان سے جو راکھ وغیرہ ملتی ہے اس میں سے بھی جو سونے چاندی ڈھونڈتا ہے اسے نیاریا کہتے ہیں۔ اس سے خدا پناہ میں رکھے۔ صبح کو تو مردود نے ہتھے ہی پر ٹوک دیا یعنی ہاتھوں ہاتھ ہی پکڑ لیا، اور 15 پٹیلے یعنی 15 پٹیلے یعنی 15 ہم سے مار لیے 15 روپے۔ اب جو دیکھا کہ بزاز آیا تو پھر موجود، آج رات کو اس کی ٹانگ نہ توڑی، ٹانگ توڑنا یعنی روکنا، آج رات کو اس کا میں کوئی علاج کروں گا، چچا ہی بنا کر چھوڑوں تو صحیح، یعنی چچا بنا کر چھوڑوں گا، یعنی یہ محاورہ ہے کہ آرام سے بات نہیں مانے گا تو میں پھر اس کے ساتھ سختی کروں گا۔ پھر محاورہ آگے اس نے مگر پھر سوچے کہ گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں، یعنی اگر اسے آرام سے بات منوائی جا سکتی ہے تو اس پر سختی کیوں کی جائے۔ آؤ اس وقت چنیوں چنا کریں پھر سمجھا جائے گا، یعنی آؤ اس وقت تو جیسے کام چلتا ہے وہ چلائیں، بعد کی بات میں دیکھی جائے۔ کھوجا داروغہ صاحب سلام، اب کھوجی سلام کرتا ہے داروغہ کو۔ داروغہ آؤ بھائی جان ادھر مونڈے پر بیٹھو اچھی طرح بھائی، حقہ لاؤ آپ کے لیے۔ بزاز صدر بازار کا رہنے والا ایک ہی استاد تاڑ گیا یعنی بھانپ گیا، معلوم کر لیا کہ اس کے بیٹھنے سے یعنی کھوجی کے بیٹھنے سے میرا اور داروغہ کا مطلب خبت ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، یعنی ہمارا کام نہیں ہو سکے گا، کسی تدبیر سے اس کو یہاں سے نکالنا چاہیے۔ پہلے تو کچھ دیر داروغہ سے اشاروں میں گفتگو ہوا کی، یعنی بزاز نے داروغہ سے اشاروں میں بات کی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بزاز نے کہا کہ میاں صاحب آپ کو یہاں کچھ کام ہے، یعنی کھوجی سے کہا تم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو ہمارے درمیان، تمہیں کوئی کام ہے؟ کھوجی تم اپنی کہو لالا جی ہم سے کیا واسطہ۔ اب کھوجی کہتا ہے کہ لالا جی آپ اپنی بات بیان کریں، آپ کو ہم سے کیا واسطہ۔ اگلے صفحے پہ بڑھتے ہیں۔ بزاز تم یہاں سے اٹھ جاؤ، چلو اٹھتے ہو کہ میں دوں ایک لات اوپر سے۔ اب بزاز دھمکا رہا ہے کھوجی کو کہ وہ اٹھ جائے، وہ وہاں سے چلا جائے۔ کھوجی او گیدی، گیدی یعنی بے حیا، بے شرم، بے وقوف بھی کہہ لیں لیکن بے حیا، بے شرم یا گالی کے معنوں میں بے غیرت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ زبان سنبھال نہیں تو اتنی کرولیاں بھونکوں گا کہ خون خرابہ ہو جائے گا، یعنی اتنے خنجر ماروں گا یا اتنی چھریاں ماروں گا کہ خون خرابہ ہو جائے گا۔ بزاز اٹھوں پھر میں؟ کھوجی اٹھ کے تماشا بھی دیکھ لو۔ بزاز بیدہ ہے کیا، یعنی پاگل ہو، بے وقوف ہو۔ ویسے بیدہ اسے کہتے ہیں جس پر جادو کا اثر ہو، یہاں پہ بے وقوف یا پاگل کے معنوں میں۔ کھوجی واللہ جو بیت ہے کیا تو اتنی کرولیاں، یعنی اگر تم نے پس و پیش کیا، جھگڑا کرنے کی کوشش کی تو اتنی کرولیاں کہہ کر کھوجی کچھ اور کہنے ہی کو تھے کہ بزاز نے بیٹھے بیٹھے منہ دبا دیا، یعنی اس کے منہ کو پکڑ لیا، دبا دیا اور ایک چپت جمائی، یعنی اسے ایک تھپڑ مارا۔ چلیے دونوں گت گئے، دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔
اب दारोगा की सुनिए कि बीच बचाओ किस मज़े से करते हैं कि खोजी के दोनों हाथ पकड़ लिए और कमर दबाए हुए हैं और बजाज ऊपर से उनको ठोंक रहा है। अब बीच बचाओ करा रहे हैं, उनके सुलह सफाई करा रहे हैं, जो उनको छुड़वा रहे हैं, लड़ने से बात रखने की कोशिश कर रहे हैं दारोगा जी किस अंदाज में कि खोजी के दोनों हाथ पकड़ लिए। अब वो बजाज को मारने के काबिल नहीं रहा, उसको कमर से भी मजबूती से पकड़ लिया और बजाज जो है वो खोजी को अब मार रहा है। और दारोगा साहब गला फाड़ फाड़ कर होल मचाए जाते हैं कि मियाँ क्यों लड़ते मरते हो भाई, धोल धप्पे की सनद नहीं, ज़बानी ही दाखिला रहे। यानी एक दूसरे को धोल धप्पे यानी थप्पड़ रसीद करना, धक्कम पेल करना, यानी एक दूसरे को मारो नहीं, हाथापाई ना करो, ज़बानी ही दाखिला रहे, ज़बानी कलामी एक दूसरे से जो बात कहनी है कहो। खोजी अपने दिल में जला रहे हैं, यानी गुस्सा कर रहा है अब खोजी की। अच्छे मीर फैसला बने, यानी ये दारोगा अच्छा मीर फैसला बना है, फैसला करने वाला मुनसिफ बना है कि मेरे हाथ पकड़ रखे और उसको मारने की इजाज़त दी हो, यानी उसको खुला छोड़ोगे तो वो मुझे मार रहा है। इतने में किसी ने नवाब साहब से जाकर कह दिया कि मियाँ खोजी और दारोगा साहब और बजाज तीनों गुत्थे पड़े हैं, यानी तीनों आपस में लड़ रहे हैं। तो एक मसाहब बोले कि भाई वल्लाह अच्छी तिगड़म है, तिगड़म या तिगड़म यानी अच्छा गठ जोड़ है, तीन आदमियों का अच्छा मिलाप बना हुआ है जी। इतने में बजाज दौड़ा हुआ है और नवाब साहब से फरियाद की कि हजूर, अब बजाज जो है वो दौड़ा दौड़ा नवाब साहब के पास पहुंच गया और अर्ज़ करने लगा कि हजूर हम आपके यहाँ तो सस्ता माल देते हैं, मगर जो खोजी यानी खोजी हिसाब किताब के यानी वक्त न टले, यानी जब हम हिसाब किताब कर रहे हैं तो ये हमारे सर से नहीं टल रहा। लाख लाख कहा कि भाई हम अपना माल का भाव तुम्हारे सामने ना बताएंगे, मोल यानी लेकिन उन्होंने हारी मानी न जीती, यानी ना उन्होंने हमारी गुजारिश मानी और ना हमारी सख्ती वाली बात मानी, यानी हमने उन्हें मिन्नत की तो भी नहीं माने, सख्त कहा तो भी नहीं माने, और उल्टे पंजे झाड़ के चटपट की ठहराई, यानी पंजे झाड़ के तैयार होके फ़ौरन वो लड़ने पे उतर आए। चटपट की ठहराना यानी लड़ने पे उतर आना। कमज़ोर मार खाने की निशानी में मैंने वो गिद्दा दिया कि छट्टी का दूध याद करते होंगे, यानी कमज़ोरी दिखाकर मार खाने की बजाय मैंने भी निशानी छोड़ी, मैंने भी उसे वो मार दी या उसे वो फेंटी लगाई कि उसे छट्टी का दूध याद आ गया होगा, यानी उसे बुरी तरह मैंने भी मारा है। फिर दारोगा भी रोटते पीटते आए कि दुहाई है, यानी दुहाई देते हुए आवाज़ें लगाते हुए दारोगा जी भी पहुंच गए कि चारपाई की पट्टी तोड़ डाली, यानी चारपाई बुनी हुई जिस पट्टी से थी वो इन्होंने लड़ाई में तोड़ डाली। खासदान तोड़ डाला, खासदान यानी पानदान जिसमें पान रखे होते हैं, और सैकड़ों ही सलवातें सुनाना यानी गालियाँ देना। खासदान के मानी डेकोरेशन पीस भी होते हैं, और पानदान यानी जिसमें पान वगैरह रखा जाता है उसके लिए भी खासदान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मियाँ खोजी ऐसे धप्याए गए यानी ऐसी मार पड़ी और इतनी बेभाव की पड़ी, यानी ऐसी बेहिसाब उनको मार पड़ी कि बस कुछ पूछिए नहीं। दारोगा ने हजरत के दोनों हाथ पकड़ लिए और बजाज ने तान तान कर लपड़ लगाए, यानी ताक ताक कर उन्हें निशाने जमा कर उन्हें थप्पड़ मारे। खोजी ने दोनों को गेदी और मर्दक खर बनाया और बहुत कुछ डांट डपट की। खोजी ने भी आगे से दोनों को गेदी और मर्दक खर बताया, यानी बेवकूफ़ और गधा, और गालियाँ दी यानी खोजी ने भी, और डांट डपट की और कहा कि लाना मेरी करोली, यानी मेरी छुरी या मेरा खंजर लेकर आओ, मगर एक ने भी सुनवाई नहीं की, यानी किसी ने उसकी बातों पर तवज्जो ही न दी और उसे मार पड़ती रही। नवाब साहब को जो खुदा में बाअदब ने खबर की तो बजाज दौड़ा आया और मांझे फ़िक्रा चुस्त किया, यानी फ़ौरन आकर ये बात बयान कर दी कि हजूर मैं तो हिसाब करने आया था, मगर जिस कीमत से हम सरकार में कपड़ा फ़रोख्त करता हूँ उस कीमत पर किसी और के हाथ थोड़ा ही बेचता हूँ। खोजी वहाँ दारोगा जी के पास डटे बैठे थे। मैं सोचा कि सब किस्म के कपड़ों की कीमत से वाकिफ़ हो जाएंगे और सूरत से आदमी खोटे मालूम होते हैं, यानी इनकी शक्ल से ये खरे आदमी मालूम नहीं होते, बदनीयत आदमी मालूम होते हैं, इनसे डरना चाहिए। अब ये बजाज की बात की जा रही है कि उसने जो बयान कर दी नवाब साहब से, इनसे डर। मैंने कहा कि खोजी साहब आप ज़रा इस वक्त बाग में टहलिए तो हम हिसाब कर लें। बस इस पर आंखें नीली पीली करके लाम काफ बकने लगे, यानी गालियाँ देने लगे। नीली पीली करके आंखें नीली पीली करना यानी गुस्सा करना। नवाब के दिल में ये बात खुब गई, यानी नवाब साहब को ये बात दुरुस्त मालूम हुई।
खोजी और दारोगा और बजाज तीनों को बुलवाया और इजहार लेने लगे یعنی تینوں سے ان کی بات پوچھنے لگے یا ان کی رائے معلوم کرنے لگے کہ اپنی رائے دیں کہ کن کن وجوہات کی بنیاد پر لڑائی ہوئی ہے۔ یہاں تک آج کا ہمارا لیکچر ہوگا۔ جتنا ایسا ہم نے پڑھا ہے اس میں مشکل الفاظ اور مفاہیم کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ جتنا ایسا آج ہم نے پڑھا ہے اس کو بھی 2 مرتبہ کم از کم دوبارہ ریڈنگ کریں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ مخصوص جو ایک زبان استعمال ہوئی ہے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، جو محاورات ہیں، ان کے معنی بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، تاکہ آپ کو نیکسٹ ٹائم جب آپ ریڈنگ کریں تو آپ کو کوئی مشکل درپیش نہ آئے اور امتحانی حوالے سے بھی آپ کے لیے مفید ہو۔ بہتر ہے کہ اگلے حصے کی بھی آپ ریڈنگ کر لیں۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اگلے حصے کی ریڈنگ کرا کے چیپٹر کمپلیٹ کریں گے اگلے لیکچر میں، اور پھر اس سے اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز علیحدہ سے ایک لیکچر ہوگا، کیونکہ اس کی ایکسرسائز بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں۔ لیکچر جو ہے اس ناول والے چیپٹر پہ ہمارا طویل ہو جائیں گے، 4 لیکچر بن جائیں گے، لیکن چونکہ چیپٹر طویل ہے اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس لیے 4 لیکچرز میں نے تقسیم کیا ہے اس چیپٹر کو۔ آج کا جو آپ کا ہوم ورک ہوگا وہ میں نے ایک پیراگراف ہے جو آج ہم نے جو ابتدائی پہلا پیج پڑھا اس پہ جو ایک پیراگراف ہے اس کی تشریح دی ہے۔ پیراگراف ہوم ورک کی سلائیڈ میں تفصیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہوم ورک کی سلائیڈ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہے۔ جی، یہ صفحہ نمبر 45 پہ جو پیراگراف ہے غالباً سیکنڈ پیراگراف ہے، واہری پھوٹی قسمت آج صبح صبح بھونی تو اچھی ہوئی تھی، یہ داروغہ جی کا جو ڈائلاگ ہے، اور یہ پیراگراف جاتا ہے رقم ہی پیرنے کے لیے ہے یا کچھ اور۔ یہاں تک یہ جو پورا پیراگراف ہے اس کی آپ نے تشریح لکھ کر لانی ہے، یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے۔ تشریح میں ظاہر ہے آپ سیاق و سباق بھی شامل کریں گے، تشریح کے حوالے سے آپ سے تفصیلی کلاسز میں بھی باتیں ہو چکی ہیں میٹرک میں، اور پہلے لیکچرز میں بھی میں نے تشریح کے حوالے سے بات کی تھی، تو آپ اس پیراگراف کی تشریح کر کے لائیں گے۔ یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ڈھیروں دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں جی آپ کے لیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔